اسلاموفوبیا کی جو بات کر رہے ہیں، آج چل رہا ہے 1444۔ 1444 سال کے اندر سے اگر آپ پیچھے نکل کے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ 1300 سال مسلمانوں نے اس دنیا پر، پوری دنیا کی میں بات کر رہا ہوں، تمام بر اعظموں کی میں بات کر رہا ہوں، کہ مسلمانوں نے سپر پاور کی طرح حکومت کی ہے۔ جس وقت مسلمان سپر پاور تھے، مجھے بتائیں کیا اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آیا دنیا میں؟ دیکھیں، مسلمانوں کے ساتھ چھوڑ دیں، کیا کسی نان مسلم کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا؟ آپ ہندوستان میں آ جائیں، 800 سال آپ کی حکومت رہی، کیا ہندوستان میں کبھی کسی مسلمان نے کسی کے ساتھ یہ کام کیا؟ کبھی ہندو نے، کبھی یہاں کے بنیوں نے، کبھی والمیکیوں نے کبھی مسلمانوں کے ساتھ کیا؟ نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ مسلمانوں کی ایک مائٹ تھی، ایک طاقت تھی، ایک اسٹرینتھ تھی، اور وہ اسٹرینتھ صرف ایک وجہ سے تھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو کام دیا تھا، آپ اس سے ہٹ گئے، اور وہ کام کیا دیا تھا؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ دوسری جگہ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ لی ہے کہ اے نبی، ہم نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، حق کے ساتھ، یعنی جو صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے وہ حق ہے۔ جو نظام آپ کو دیا گیا ہے، نظام سے مراد جو ہے وہ آپ کا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج نہیں ہے۔ نظام سے مراد آپ کا عدالتی نظام ہے، آپ کا معاشی نظام ہے، آپ کا اخلاقی نظام ہے، آپ کا اٹھنے بیٹھنے کا رسم و رواج کا نظام ہے۔ یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے میں نے تمہیں حق کے ساتھ دی ہیں، اور تمہارا کام یہ ہے محمد کہ تم اس کو نافذ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا کہ اس کو نافذ کریں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن مکمل کیا، عرب کے پورے علاقے کے اندر انہوں نے پھیلایا۔ اس کے بعد ہمارے خلفائے راشدین نے یہ کھلایا۔ بدقسمتی سے بعد میں ہم ان چیزوں سے تھوڑے سے پیچھے ہٹ گئے، اور جب پچھلے 100 سال کے بعد ہماری خلافت ختم ہوئی ہے، اس کے بعد سے آپ دیکھیں یہ جانوروں کی طرح ہم پر ٹوٹ پڑے۔ جب خلافت ختم ہوئی، اس کے بعد پہلا سب سے بڑا جو دشمن تھا دنیا کا، وہ روس تھا۔ کمیونزم، اور اس کو اتنا بڑا دشمن بنا کے رکھا ہوا تھا کہ سب اس دنیا دو حصوں میں بانٹی ہوئی تھی۔ جب روس نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور ملک کو توڑ دیا، تو اب کچھ لوگوں کے پاس ایک ایسا نیا دشمن نہیں تھا کریٹ کرنے کے لیے، تو ان کو نظر آیا، انہوں نے اٹھا کے مسلمانوں کے اوپر یہ لیبل ٹھوس دیا، مسلمانوں کے اوپر لیبل لگا دیا کہ تم جو ہو وہ اس قسم کے ہو، اور یہ ایک جان بوجھ کے ایک مذموم مقاصد کے لیے مسلمانوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اب اس چیز کا روکنا کیسے ہے؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اچھی باتیں کریں، تلاوتیں کریں، سڑک پہ کھڑے ہو کے ہم لوگوں کو پھول دیں، ہم لوگوں سے کہیں کہ جی معاف کر دو، ہم تو بڑے امن والے ہیں، تو جناب یہ آپ کو اور جوتے ماریں گے۔ اگر آپ یہ ساری باتیں کرتے رہیں گے، یا آپ کو اور تکلیف دیں گے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ جب تک آپ اپنے اس دین کے نظام کو باقاعدہ طور کے اوپر نافذ نہیں کرتے، یعنی ان طریقوں پہ نہیں چلاتے جن پہ چلنے کا حق ہے، جب تک آپ اس کے اوپر نہیں آتے، اس وقت تک کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور پاکستان الحمدللہ ایک ایسا ملک ہے کہ جس کا آئین مکمل طور کے اوپر اسلام سے ہم آہنگ ہے، اس کے اندر وہ تمام شکیں موجود ہیں، اس کے اندر آپ کا آبجیکٹو ریزولوشن موجود ہے، جس کے اندر کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہوگی۔ سب سے پہلے آپ اس ملک میں اللہ کی حاکمیت قائم کریں۔ جس دن اللہ کی حاکمیت قائم ہو گئی اور مسلمان اس کے تابع ہو گیا، مسلمان اپنے نام سے نہیں بلکہ اپنے کردار سے پہچانے جانے لگا، مسلمانوں کا اصل چہرہ سامنے آیا، یورپ جیسا ملک تو کیا، دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو چوں بھی نہیں کر سکے گی۔